نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یہ آج ہمارا نماز کے بارے میں تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 لیکچرز میں نماز کے بارے میں جو قرآن کریم میں احکامات آئے ہیں ان میں سے چند آیات کو ہم نے پڑھا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد نماز کا جو پچھلی مرتبہ جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے نماز کا لفظی ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر مختصر جو ہے سورہ فاتحہ سمیت وہ جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم اس سے آگے جو تشہد کی دعائیں ہیں، تشہد میں درود پاک تک ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس سے آگے کیا پڑھنا ہے اس کو دیکھیں گے اور نفل نمازوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ نماز جو ہے یہ بے حد اہم رکن ہے مسلمان کے لیے دین اسلام میں، اور اس وجہ سے ہمیں نماز کی جو صحیح حقیقت ہے، جو صحیح اس کی ادائیگی ہے، اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک آمنے سامنے کی ملاقات، ایک گفتگو، روبرو گفتگو۔ نماز میں جو انداز ہے وہ بالکل یہی ہے۔ اور ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم جو ہے اس کی کون کون سی صورتیں جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے فرض نمازوں میں، اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے۔ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ عام طور پر طویل قرات فرماتے۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت فرماتے۔ سورہ قاف، سورہ تکویر پڑھنے کا بھی ہمیں احادیث صحیحہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت فرماتے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار لیے چل رہا تھا، آپ نماز صبح کے لیے اترے، آپ نے نماز میں سورہ فلق اور ناس تلاوت فرمائی۔ ہم نے پیچھے دیکھا طویل صورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے تو پھر آپ مختصر تلاوت بھی کرتے۔ یہ لازم اور فرض نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی لمبی قرات کی جائے، لیکن آپ کی عمومی یہ عادت تھی کہ آپ عام طور پر فجر میں طویل قرات فرماتے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں جن کو سعادت ملی ہو فجر کی نماز پڑھنے کی، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فجر میں عام طور پر وہاں پر بھلے ٹھنڈ ہو، بچے رو رہے ہوں، لیکن امام صاحب عام طور پر باقی نمازوں کی نسبت تھوڑی طویل قرات فرماتے ہیں، اور ہلکی ہلکی سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے جب تک کہ 2 رکعتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا۔ اور جیسے کہ ہم نے حضرت ابو برزہ اسلمی کی روایت میں پڑھا تھا ابھی کہ عام طور پر فجر میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت فرماتے، تو یہ رول
رول ماڈل ہیں ہمارے لیے یہ احادیث. ان کو ہم دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں اور ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں لمبی صورتیں زبانی نہیں آتی تو ہمارے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑی طویل صورتیں جو ہیں ان کو زبانی یاد کریں، اور جن کو یاد ہیں وہ ان کو نمازوں میں شامل کریں. پھر ظہر کی تلاوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں سورہ لیل پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے. سیدنا جابر بن سمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں سورہ البروج، سورہ طارق یا اس جیسی دوسری صورتیں ہم نے نبی کریم کو پڑھتے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر تلاوت فرماتے اور عصر کی ہر رکعت میں 15 آیات تلاوت فرماتے. مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے اس کو صحابی سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اچھا، ابھی ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ لوگوں نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ اگر حضور پاک نے اتنی آیات تلاوت فرمائی ہیں تو اتنی ہم نہیں تلاوت فرمائیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ہماری نماز کے لیے منیمم جو شرط ہے وہ 3 آیات ہیں. اگر 3 آیات یا 3 آیات کے برابر کوئی طویل آیت ہم تلاوت کر لیں تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ترغیب کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نمازوں کو کتنا اور بہتر بنانا ہے. اس بہتر بنانے کی جو موٹیویشن ہے اس کے لیے میں یہ آپ کو کوٹیشنز احادیث کی بتا رہی ہوں. سیدہ ام فضل بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ المرسلات پڑھتے سنا. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھتے سنا، اور میں نے نبی رحمت سے زیادہ کسی کو خوش آواز نہیں پایا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ سے فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو سورہ شمس، سورہ لیل اور سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرو کہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھیں کہ بوڑھے اور کمزوروں کے لیے کون سی صورتیں کہی گئی ہیں؟ سورہ شمس اور لیل. اور سورہ شمس اور لیل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خیال میں وہ طویل صورتیں ہیں، کیونکہ ہم تو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی تلاوت عام طور پہ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں تلاوت قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب سے نماز میں سرگوشی کرتا ہے. اسے خیال کرنا چاہیے، اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس ذات سے سرگوشی کر رہا ہے. یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم نے ہماری کنسنٹریشن کا لیول کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک بات سر عام کی جاتی ہے، لیکن جب ہم کسی کو سرگوشی میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز ہی اور ہوتا ہے. اور اگر کوئی ہمیں سرگوشی میں کوئی بات کہے تو ہم کتنے دھیان سے کان لگا کے اس کی بات سنتے ہیں. تو
جب ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہیں نماز میں اور اللہ کے حضور کھڑے ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ وہ ایسے ہے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اور جو سرگوشی ہے وہ بے دہانی میں کہاں کی جاتی ہے بتائیں؟ سرگوشی تو بڑے راز کی بات اور بڑے دل کی بات ہوتی ہے، جو ہم دل و جان سے اگلے کے کان میں آہستہ آہستہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دعاؤں کی طرف آئیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سجدہ کی دعائیں جو ہیں وہ جب ترجمے میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے سجدہ کی دعا پڑھی تھی اور رکوع کی دعا پڑھی تھی۔ یہاں ایک اور حدیث جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع و سجود میں یہ والی دعا پڑھتے دیکھا، اور آپ پھر اس کے بعد یہ دعا روایات میں آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے رب ہمارے، و بحمدک اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ آپ نے کس کے بعد پڑھنی شروع کی؟ جب حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے سجدے میں یہ دعا پڑھنی کبھی نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس صورت میں حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو اور اللہ سے بخشش مانگو۔ تو کیا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، تو ہمیں بھی اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ اگر ہم ریگولرلی نہیں شامل کر سکتے تو ہم وقتاً فوقتاً اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہدایات دی، جو آپ کے فرمودات ہمیں ملتے ہیں، سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا، پھر آخر میں کہا کہ اس کے بعد جو مانگنا چاہے مانگ لے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جو تشہد پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی نا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک، اور اس درود پاک کے بعد پھر جو اگلا ٹائم ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں۔ اب صحابہ جو ہیں انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں نے، ظلمت بہت ظلم کیے، نفسی اپنی جان پر، ظلماً کثیرا بہت زیادہ ظلم، ولا اور نہیں، یغفر الذنوب کوئی بخش سکتا میرے گناہوں کو، الا انت سوائے آپ کے، فاغفر لی پس بخش دیجئے، مغفرتم مغفرت فرما دیجئے، من عندک اپنے پاس سے، ورحمنی اور رحم فرما دیں، انک بے شک آپ ہی، انت الغفور الرحیم بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا درجہ کہاں پہ تھا، کتنے عشرہ مبشرہ میں شامل بلند پایا صحابہ جو ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔
ان کے کتنے پیارے رفیق تھے سیدنا ابوبکر صدیق، جن کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا مانگو، تو اس دعا کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اور اس دعا کی اہمیت کو سمجھ کے ہم اپنا جب کمپیریزن کریں گے، اپنی ذات کو دیکھیں گے، تو وہ اتنے بلند پایا لوگ جو تھے ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ آج جو ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ دعا مانگنی کتنی ضروری ہے۔ یہ ایسی چند دعائیں ہیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے ان دعاؤں کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے سن کے کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ جن کو تو یہ دعائیں آتی ہیں، جنہوں نے یاد کی ہوئی ہیں ویری گڈ، جنہوں نے نہیں یاد کی اور انہوں نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہے، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ اس محفل میں ہیں اور پہلی دفعہ ان دعاؤں کے بارے میں سن رہے ہیں، تو ان کے لیے میں عرض کروں گی کہ آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اگر اس کے بغیر جتنی نمازیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپشنل دعائیں ہیں، انہیں ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر ہم نے نہیں مانگی نماز ہماری تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ دعائیں ہماری روٹین میں، جب ہم نماز کو ہمیں بچپن سے نماز جو یاد کروائی گئی اس میں یہ دعائیں شامل نہیں تھیں، عام طور پہ یہ دعائیں عام طور پہ اس وقت نماز میں بچوں کو یاد نہیں کروائی جاتی تھیں، اور ہم لوگ اسی طرح نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اور اب جب ہمیں پتہ چلا کہ احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں یہ بھی پڑھنی چاہیے، تو یہ ہماری لیک آف انفارمیشن ہے، یہ اس میں ہماری معلومات کا، ہمارے علم کا قصور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض تھا جو ہم سے چھپا رہ گیا۔ چونکہ یہ فرض نہیں تھی، شاید اس لیے ہمیں یہ یاد نہیں کروائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب جن تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے اس کو ضرور یاد کریں، کوشش کریں یاد کرنے کی، اور اگر آپ اس کو ہر نماز میں نہیں مانگ سکتے تو کوشش کریں کہ کسی ایک نماز میں ڈیلی ضرور مانگ لیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دعا، جس لفظ کے ساتھ دعا آ جائے اس کو پڑھنا نہیں ہے، دعا کو مانگنا ہے۔ اور مانگا کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی تھوڑا ہی ہاتھ پھیلا دیا جاتا ہے، ہاتھ تو اس چیز کے لیے پھیلایا جاتا ہے نا جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اہمیت کو ہم تب ہی سمجھیں گے جب ہم الفاظ کی گہرائی میں اتریں گے۔ پہلے جن لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، جب وہ اس کو یاد کریں گے تو ترجمے کے ساتھ کریں گے، ترجمے کے ساتھ الفاظ کو دل کی گہرائیوں میں اتاریں گے، اور پھر اندر سے یہ آواز جو ہے یہ دعا بن کے نکلے گی، زبان سے ادا ہوگی، تو پھر یہ دعا کی صورت میں اللہ تک پہنچے گی اور انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگلی جو حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے اس کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، جس کے بارے میں لکھا نہ گیا ہو۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور لکھنے والوں نے اس کو بڑی احتیاط سے لکھا ہے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے مختلف ارشادات فرمائے، اور ہر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ ہم تک پہنچی۔ جو وہاں ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی اور انہوں نے وہ بات آگے پھیلائی، اور اسی طرح جب انہوں نے ٹریول کیا تو اپنے اپنے علاقے میں جا کے اسی طرح سے انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا۔ اب وہ جو پچھلی بات تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، اب یہ والی جو بات ہے وہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے یہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں ان کی پناہ ضرور مانگنی چاہیے ہمیں تشہد میں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہم دیکھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ اب
قبر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ مسلمان کے لیے پہلی منزل ہے. کہا گیا نا کہ جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی اس کا پھر آگے اللہ آسانیاں ہی آسانیاں کرتا ہے. قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی منزل بڑی مشکل ہے. اگر ہم اس کو سوچیں تو اس کے بارے میں ہم احادیث جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا مشکل اور کتنا سخت وقت ہوتا ہے. جب پہلی دفعہ انسان قبر میں جاتا ہے فرسٹ ٹائم، اور فرشتے اس کے پاس حساب کتاب لینے آتے ہیں، تو یہاں پر پھر جو اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اس ٹائم پھر جو عذاب، قبر کا عذاب ہے، وہ اگر اس حساب میں انسان پھنس جائے تو بہت برا پھنستا ہے. اس کے بارے میں جو طویل احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو بلیو کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ تشہد کی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے بچنے کی ترغیب دی ہے. ایک اور روایت میں ہم تک پہنچتا ہے نا کہ سورہ ملک جو ہے عشاء کے بعد جو ریگولر پڑھتا ہے وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. یہاں ضمناً یہ میں بات عرض کر رہی ہوں کہ صورتوں کے جو مختلف ہمیں بتائے جاتے ہیں نا صاف، اس میں قبر کے لیے سورہ ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ ملک کا روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. اچھا، اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں یقیناً، اب انی آ گیا تو بے شک یقیناً ایک ہی معنوں میں آتا ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں من عذاب جہنم کے عذاب سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے. مسیح دجال کا فتنہ بہت سخت فتنہ ہوگا، اور یہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ جس کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہ بڑا سخت فتنہ ہوگا، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک مسلمان اس سے پناہ مانگتے رہیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ہم اس کو تشہد کی دعاؤں میں اس پناہ کو اللہ سے اپنے لیے مانگتے رہیں. اور آج دیکھیں کہ اس دعا کو پڑھنا جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا ہے. بہت کم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، کچھ دن پڑھیں گے پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے. جیسے ایک تابعی تھے طاؤس، ان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے تھے کہ تم نے نماز میں یہ دعا پڑھی؟ اگر وہ کہتا تھا نہیں پڑھی تو آپ غصہ کرتے تھے، اس کو کہتے تھے اپنی نماز دہراؤ، تم یہ دعا ضرور پڑھو. یعنی اتنا جو اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس دعا کے پڑھنے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من فتنۃ المحیا و ممات، موت اور زندگی کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من المأثم والمغرم، گناہوں سے اور قرض سے. اب قرض سے بھی یہاں پناہ مانگنی سکھائی گئی. مومن جو ہے، مومن کی تربیت اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ عزت نفس ان کی قائم رہے. اور قرض مانگنا بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے. بڑی اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں کہ کتنے باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے 2 یا 3 دن کا غالباً جب تک کسی پر فاقہ نہ ہو تب تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. کوشش کرو کہ جو آپ کے پاس ہے اسی میں گزارا کرو. قرض مانگنا ناجائز نہیں ہے، ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پناہ مانگنی سکھائی گئی کہ اللہ وہ وقت ہی نہ آئے. اس لیے کہا گیا نا اسلام میں کہ میانہ روی اختیار کرو، کہ جو یہ حدیث ہے نا کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. تو مسلمان کی ساتھ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں تربیت فرماتے ہیں. یہ آپ کا انداز ہے.
اب یہ دو دعائیں جو ہم نے احادیث سے دیکھی، اس کے علاوہ ایک دعا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، جو عام طور پہ ہم نماز میں ہمیں مانگنی سکھائی جاتی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے اللہ تو مجھ کو بنا دے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے تو ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، اور ہمارے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اجتماعی دعا ہے اور قرآنی دعا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے۔ یہ دعا بھی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نماز کی ہماری تشہد کی جو دعائیں بچپن سے ہمیں یاد کروائی گئیں، یہ اس میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں بھلائی عطا فرما دنیا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں بھلائی عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو تشہد میں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور پچھلی دو دعائیں ہم نے پڑھی جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً کہا کہ تم لوگ یہ دعائیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد پھر ہم سلام پھیرتے ہیں، اور سلام جو ہے دونوں طرف پھیرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے سلام پھیرتے تھے کہ ہمیں پیچھے آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، کہ یعنی پورا چہرہ جو ہے گھما کر سلام کرنا دونوں طرف، اس طرح سلام کا طریقہ جو ہے وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد پھر 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا جو ہے یہ بھی اس کی بھی ہمیں روایت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دعا کو پڑھا کرتے، اللہم انت السلام، اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں، ومنک السلام، اور آپ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تبارکتا، آپ بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ یہ نماز کے بعد کی دعا ہے۔ اب ہم چند اور دعائیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بڑے پیار سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ اب یہ دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے، انداز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اے میرے رب میری مدد کر کہ میں آپ کا ذکر کروں، کہ اللہ سے توفیق مانگنی سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے ہدایت کی، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہم ہدایت بھی اللہ سے مانگنی، اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام توفیق مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کروں، اللہ میری اس سلسلے میں مدد کر، و شکری کا، اور میں آپ کا شکر کروں، و حسن عبادتک، اور خوب اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کرو۔ یہ جو چھوٹی سی دعا ہے اس کو بھی حضرت معاذ کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا جو ہے آپ
نماز کے بعد ہمیشہ مانگا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر واز فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں۔ ابو امامہ کی روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ یعنی آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، اس کے ساتھ سورہ فلق اور ناس پڑھنے کی بھی ترغیب دی۔ میں نے کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ صحابہ کی تربیت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ جہاں پر مختلف صحابہ کرام سے جہاں جو بھی آپ ان کو ہدایات کرتے وہ سب کچھ منون انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی کتاب صحیحہ جو احادیث کی کتاب ہے ان میں موجود ہے اور ہم تک پہنچتا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے ان عیبوں سے جو کافر کہتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو سب رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ جی اب نماز کے بعد کے تھوڑے سے اذکار مختصر ہم نے دیکھ لیے، اس کے علاوہ اور بھی اذکار مسنون اذکار ہیں، لیکن یہاں میں نے مختصراً جو ہے نا وہ چند کوٹ کیے ہیں۔ اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ جو کچھ فرائض ہوتے ہیں جو لازم ہے، جیسے نماز فرض ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ جو اس کے بعد کے اذکار ہیں دعائیں ہیں یہ ہم کریں تو ان کا بہت فائدہ ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نہیں بھی کر پاتے تو ہمارا نقصان تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے، کہ اگر ہم نہیں کر پاتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ ہمیں کم از کم ایک نماز جو ہے نا وہ پورے دن کی فراغت سے صرف اپنے لیے رکھنی چاہیے، اپنے گھر بچوں جابز مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ایک نماز ضرور ایسی ہو جس کو ہم پوری محبت سے پوری توجہ سے سب دعاؤں کے ساتھ اللہ کے روبرو پیاری سی ایک نماز ہم پڑھیں، اور پھر ہمیں سارا دن اس نماز کا انتظار رہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پانچوں نمازیں ایسی ہوں، لیکن جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ ابھی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور بچے چھوٹے ہیں اور گھر کی زیادہ ذمہ داریاں، اگر وہ ایسا نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک نماز ضرور ایسی رکھیں، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے انشاءاللہ، اس ذمہ داری کے دور سے آپ لوگ نکلیں گے، تھوڑی ذمہ داریاں ہلکی ہو جائیں گی تو پھر زیادہ ٹائم ہم گزار سکیں گے، اور لیکن یہ پھر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے نفس کو عادت ڈالی ہو۔ اگر عادت ہم اپنے نفس کو جوانی میں اس انرجی کا فل ٹائم ہے نا انرجی کا، اگر اس ٹائم پہ ہم عادت نہیں ڈالیں گے عبادت کی، اگر عبادت کی ٹائم نہیں مل رہا تو کم از کم اس کی لگن ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے، جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی لگن طلب اپنے اندر ہم رکھیں کہ جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ میں یہ بھی کروں گی، یہ والی صورتیں بھی زبانی یاد کروں گی، مزید یہ کروں گی اور بڑھوں گی۔ اللہ کہتا ہے نا ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کا ایمان جو ہے پھر وہ بڑھتے ہیں اور آگے ہی بڑھتے ہیں، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، کہ یعنی ان کے ایمان کا لیول بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ان کی طلب کبھی اللہ کی طرف بڑھنے کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب ہم تھوڑا سا وتر نماز کو دیکھ لیں۔ وتر جو ہے، وتر کا جو لفظی مطلب ہے نا وتر کا، وہ ہے طاق اعداد ہوتے ہیں نا، ایک جفت اعداد ہوتے ہیں، تو مفرد جو طاق اعداد ہے نا، وتر کا مطلب وہ ہے۔ اچھا اب وتر جو ہے یہ چونکہ طاق کی تعداد میں اس کا مطلب ہے تو وتر کی نماز جو ہے یہ طاق رکھتے ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا اب اس بات کو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں گی کہ اب میں جو باتیں آپ سے کرنے جا رہی ہوں ان کو سن کر آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، بالکل ان کو کھلے دل سے سننا
پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، بار بار سوال آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں اب تک میرے وطر ٹھیک تھے کہ نہیں تھے. جو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ قبول فرمانے والی ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوئے ہیں. اب کیا ہے کہ میں نے جیسے ابھی اس سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام سے مختلف انداز میں بات کی ہے. اب وہ ساری باتیں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی صحیح حدیث مسلم بخاری کی احادیث صحیحہ میں سے ہم تک پہنچتی ہے اور 2 حدیثیں پہنچتی ہیں، ان میں ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا. اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ صحیح حدیث ہے، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. یہی وہ بات ہے کہ مختلف احادیث سے مختلف جو ہمارے ائمہ کرام ہیں انہوں نے استدلال لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس فقہ میں اور اس فقہ میں فرق ہے. وہ فرق کیوں ہے کہ انہوں نے مختلف احادیث سے استدلال لے کے اس سے مسائل اخذ کیے ہیں. اب اگر دونوں صحیح احادیث سے 2 طرح سے وطر پڑھنے جائز ہیں تو وطر پڑھنے کے بارے میں ہمیں احادیث نظر آتی ہیں تو وہ دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں. اگر 3 طریقے نظر آتے ہیں تو وہ تینوں ٹھیک ہے. جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں، جنہوں نے سعودی عرب میں حرم میں نماز پڑھی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے وطر کا طریقہ جو ہے وہ پاکستان میں پڑھنے والے وطر کے طریقوں سے بالکل مختلف نظر آتا ہے. تو اس بارے میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو فقہ حنفیہ کو فالو کرنے والے ہیں، چونکہ پاکستان میں زیادہ لوگ فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں، تو فقہ حنفیہ میں عام طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح کی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اس میں تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر تلاوت کے بعد فاتحہ، پھر اس کے بعد قرآن کی سورت، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہاں حنفی طریقہ میں یہی طریقہ رائج ہے نا، لیکن اب جب سعودیہ میں دیکھتے ہیں تو ان کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. ان کا کیا ہے کہ وہ اگر اب یہاں پر ایک اور بھی بات دیکھ لیں کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے لے کے، یعنی اس کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 بھی پڑھا، جیسے 2 اکٹھی رکعتیں پڑھی اور 1 مفرد الگ پڑھی، 1 رکعت یعنی 2 پڑھ کے پھر 1 رکعت پڑھی اور اس میں کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھی، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر 3 رکعتیں وہاں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں تو اس میں اتحیات پہ بیٹھا نہیں جاتا. اس میں تینوں وہ کہتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال دیتے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مغرب کی نماز کی طرح اس کو نہ پڑھیں، وہ اس سے استدلال دیتے ہیں. تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ تشہد میں نہیں بیٹھتے، تینوں رکعتوں میں تسلسل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ جس فقہ کو بھی فالو کر رہے ہیں، شافعی کو فالو کر رہے ہیں، حنفی کو فالو کر رہے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل جو حنبلی ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، تو سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقہ پر مطمئن رہے، پریشان نہیں ہونا، اور بہت زیادہ سوالات جس بارے میں آپ نے نہیں سوچنے، ٹھیک ہے. جو جس کو فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے. یہاں میں نے اس لیے ڈیٹیل سے بتانا مناسب سمجھا کہ اب ایسا دور ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے اور وہاں پر جو فقہ کے فالوورز تھے وہ سارے ایک ہی طریقہ سے پڑھتے تھے، تو کوئی لوگ کنفیوز نہیں ہوتے تھے. آج جو ہے علم بہت زیادہ عام ہو گیا، معلومات کا دور ہے، انٹرنیٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے یا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، مختلف جگہوں پہ ہمیں ٹریولنگ کے دوران نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے. رمضان میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ کیسی نماز ہو رہی ہے، یہ تو نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ ہاتھ اٹھا کے وطروں میں دعا مانگنا جو ہے وہ بھی روایات سے ہمیں اس کے بھی ثبوت ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ فقہ حنفیہ کے ہم فالوور ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے، وہ دوسرے فقہ والے کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے دوسری احادیث سے استدلال لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، پھر اس کے بارے میں ہے نا کہ وہ جو دعا مانگی جاتی ہے دعائے قنوت، پھر اس کے بعد قنوت نازلہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بعض جو صحابہ کرام تھے وہ قنوت نازلہ کے بعد درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ سب تھوڑے تھوڑے اختلافات کے ساتھ مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ بھی اسلام کا حسن ہے. یہ ساری کی ساری دین اسلام کی
خوبصورت رنگ برنگی کلیاں ہیں، خوشبودار پھول ہیں اسلام کے، سب انداز، سب اطوار۔ کسی کے لیے ہم نے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی کہ اس کا طریقہ غلط ہے، اس کا غلط ہے، بالکل نہیں۔ ہم سب ایک ہی امت ہے، ہم اللہ کے اس حکم کو مانیں گے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے جو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعائے قنوت کی طرف آتے ہیں۔ اب دو قسم کی دعائے قنوت ہمیں عام طور پہ ملتی ہے کہ ایک جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تاکہ میں وتر میں اس دعا کو پڑھ سکوں۔ اچھا، اب اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ان میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت دی، وعافینی اور مجھے ہدایت اور مجھے عافیت دے، فی من عافیت مجھے ان میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت دی، وتولنی فی من تولیت مجھے دوست بنا لے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے دوست بنایا، وبارک لی مجھے برکت دے دے، فی ما اعطیت جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا، وقینی شر ما قضیت مجھے اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے میرا مقدر کر دی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یہاں ہمیں کیا دعا مانگنی سکھائی جا رہی ہے؟ ہمیں یہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ جو میرے مقدر میں شر لکھا بھی گیا ہے تو اس سے مجھے دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تو مالک ہے، وہ تو چاہے لکھا بھی تقدیر کا مٹا دے۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ جب ہم اللہ سے ترلا کر کے مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور کوئی نہیں تیرے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ بے شک وہ نہیں ذلیل ہوتا جس کا تو والی ہو، نگہبان ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ بے شک اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مَن وَالَيْتَ جس کا تو والی ہے۔ کہ اللہ کا جب دامن ہم نے پکڑ لیا پھر بھلے پوری دنیا ہمیں ذلیل کرنے پہ آ جائے، کیوں؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ میرے ہاتھوں میں عزت اور ذلت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم یہاں بھی اللہ سے یہی کہنے کہ اللہ جس کا تو والی وارث ہو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ والی باتیں، یہ والا یقین جو ہے وہ ہمیں مخلوق کے ڈر سے نکال لیتا ہے۔ ولا یعز اور کوئی اور نہیں عزت پا سکتا، ولا اور نہیں یعز کوئی عزت پا سکتا، من عادیت جس سے تو دشمنی رکھے۔ اور اللہ کا دشمن کون ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تبارکتا تو برکت والا ہے، ربنا اے رب ہمارے، وتعالیت اے رب ہمارے، وتعالیت تو بلند ہے، نستغفرک ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، ونتوب اب دیکھیں یہاں بھی نون زبر نا کا صیغہ آیا۔ نون زبر نا کا صیغہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ہم کے لیے ہوتا ہے، ونتوب اور ہم رجوع کرتے ہیں الیک تیری طرف۔ اور ہمیں روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جب اس دعا کو پڑھتے تو اس کے بعد درود پڑھتے تھے، جو نماز والا درود ہے نا وہ صحابہ کرام اس دعا کے بعد پڑھا کرتے۔ اور بعض روایات میں یہ چھوٹا سا درود بھی اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، وصلی اللہ علی النبی اور رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جب حرم شریف میں یا ان کنٹریز میں ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مڈل ایسٹ میں تو یہی والی دعا امام صاحب ہاتھ اٹھا کے کیسے رو رو کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اگلی ایک اور طویل قنوت نازلہ ہے وہ مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ آپشنل ہے، آپ کو یاد ہے آپ
عربی زبان میں اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو اتنی جو ہے یہ بھی کافی ہے، اتنی بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری عام طور پر ہم جو طریقہ جو فقہ حنفیہ کے فالوورز ہیں وہ یہ والی دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو ہمیں بچپن سے یاد کروائی گئی، ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر یہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر ہم تعریف بیان کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں تیری بڑی اچھی سی تعریف، ونشکرک اور ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ولا نکفرک اور ہم نہیں کرتے تیرا کفر، ونخلع اور ہم الگ ہو جاتے ہیں، ونترک ہم ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک اس کو جو تیرا نافرمان ہو۔ اب دیکھیں کہ ان دونوں دعاؤں کا مزاج مختلف ہے، وہاں پر ہم کہیں کسی اور موڈ مزاج میں کھڑے اللہ سے ہدایت کی اور بڑے پیارے طریقے سے کچھ اور موڈ میں مانگ رہے ہیں، اب یہاں پر جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کا کچھ اور انداز ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ دونوں دعائیں ہمیں ترجمے کے ساتھ ازبر ہونی چاہیے، اور کبھی جس طرح کا ہمارا اللہ کے ساتھ وہ ایک تعلق چل رہا ہوتا ہے نا، کچھ کبھی کیسا ٹائم چل رہا ہوتا ہے تعلق کا، کبھی کیسا چل رہا ہوتا ہے، تو ہم جو بھی یعنی پڑھیں وہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں، جس طرح کی ہمارا دل ہو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ثابت ہیں، جو دوسری دعا ہے وہ بھی ہمیں حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ اور ہم یہ والی دعا ہمارے عام طور پہ جو حنفی فقہ کے فالوورز ہیں وہ تو اس کو پڑھ ہی رہے ہیں، ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اللہم ایاک اے اللہ ہم خاص تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی اور ہم تیرے لیے نماز ادا کرتے ہیں، ونسجد اور ہم سجدہ کرتے ہیں، الیکا نصلی ونسجد والیک نسعی اور ہم سجدہ کرتے ہیں تیرے لیے، والیک نسعی اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، یعنی کہ ہم تجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں، تیری رضا کو پانے کی کوشش میں ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، ونحفظ اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ونرجو اور ہم امیدوار ہیں، رحمتک تیری رحمت کے، ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں، عذابک تیرے عذاب سے، ان عذابک بے شک تیرا عذاب بالکفار ملحق کافروں کو ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے دعائے قنوت تیسری رکعت میں ہم نے پڑھی، وطر میں ہم نے پڑھی، اس کے بعد جو آگے جس طرح سے نماز ہے وہ ہم نے اپنی مکمل کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی فجر جو نفل نمازیں ہیں، ہم تھوڑا سا نفل نمازوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز کی بات کریں گے۔ تہجد کی نماز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے بھائی تھے، تو ان کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ میں پہلے یہاں ضمناً عرض کروں گی کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے نا، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، وہ اپنی بہن سے کہتے ہیں، اب حفصہ جو ان کی بہن تھی نا زوجہ محترمہ، ان سے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور بڑے اچھے موڈ میں، تو میرے بارے میں تم پوچھنا کہ میں کیسا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک دن پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے بارے میں کہ میرا بھائی کیسا ہے، عبداللہ بن عمر کیسے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا ہے، آپ کا بھائی اچھا ہے، لیکن عشاء پڑھ کر سوتا ہے پھر فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا جواب ہے یہ، اور کتنا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ وہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور پھر فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔
کیونکہ ہم صحابہ کرام کی جب زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی ایسے صحابہ نظر نہیں آتے جو قیام اللیل نہ کرتے ہوں، جو تہجد کی پابندی نہ کرتے ہوں صحابہ کرام. اور اس کے بعد ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، بزرگان دین کو ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح خواتین بھی اور جو صوفی اکرام ہیں وہ بھی جو اس راہ پہ اللہ کے قرب کو جو پانا چاہتے ہیں وہ کس طرح تہجد کی نماز جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے نا کہ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے. اس کی یعنی توفیق جو ہے جب کسی شخص کو ہوتی ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے ریگولر، اور سب سے کوئی اگر اس سے کوئی گناہ، یہ ایک عام طور پہ ایک تصور پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ اگر انسان کے ایمان کا لیول نیچے آئے تو سب سے پہلے جو اس سے چیز چھٹتی ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے. تو یہ ایک کرنے کے کاموں میں یہ بھی کام ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں. اگر ہماری تہجد کی نماز ریگولر نہیں ہو پا رہی تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہ یہ سب سے پہلے چھٹنے والی نماز ہے. اور پھر یہ چوری کی نماز بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چوری چھپے انسان اٹھ کے پڑھتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا اور چپ کر کے پڑھ رہا ہے. اور اس نماز کی تشہیر کرنے سے بھی بزرگ منع فرماتے ہیں کہ ریا نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، چھپ چھپا کے، کیونکہ یہ تو وہ کوئی دن چڑھے کی نماز تو ہے نہیں، یہ تو ایک خالص اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، بالکل تنہائی میں اللہ سے ملنا، اللہ کے روبرو کھڑے ہونا. پھر کیسے ہمیں اس کے بارے میں جو ترغیب ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے اس میں طویل قرات کی جائے، زیادہ قرآن پڑھا جائے. اور اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی ایک دفعہ ہماری جو ٹیچر تھی وہ ہمیں اس کے فضائل بیان کر رہی تھی، تو ہمارے بچے چھوٹے تھے اس وقت، تو رمضان ہم نے کہا کہ ہم سے رمضان میں نہیں تہجد ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، رمضان کا ٹائم تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی کیونکہ سحری بھی بنانی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے اس ٹائم کہ ہم نماز پڑھ سکیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اٹھ کے واش روم جاتی ہیں نا تو وضو کر کے نکلا کریں، 2 نفلوں کا بھی ٹائم نہیں ہے نا تو صرف 2 سجدے دے لیا کریں اللہ کو، صرف 2 سجدے. اس ٹائم کے 2 سجدے بھی بہت بھاری ہیں وزن میں، بہت قرب دے جاتے ہیں، بہت کچھ عطا کر جاتے ہیں. تو وہ ہمیں یہ سمجھاتی تھی کہ اگر نماز تم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا پڑھنے کا تو ایسے ہی کچن میں مت جایا کرو، بس 2 سجدے دے جایا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا. تو یہ بھی ترغیب کے لیے ایک بات میں یہاں عرض کرتی چلوں کہ اگر ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، ہم سے نہیں اٹھا جا رہا، تو زیادہ جلدی ہم نہیں اٹھ پاتے، ریگولر نہیں ہو پا رہے، تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں کہ اس وقت کو اویل کریں، اس وقت کی نورانیت کو، اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اس کے چند لمحے ہی ہم پانے کی کوشش کر لیں 2 سجدوں میں. جب 2 سجدے دینے اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے دے گا، کچھ ہی وقت لگے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے گی. ان 2 سجدوں کی لذت اتنی حسین ہوتی ہے، اتنی حسین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اندر ہی اندر ایک لگن لگا دیتا ہے اور انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں، میں چلے 2 رکعتیں ہی پڑھ لوں اٹھ کے. اور پھر جب 2 رکعتیں پڑھنے لگتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ تو مومن کا تو یہ انداز ہے نا کہ وہ تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ رکعتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی تہجد کیسی تھی. تو اس میں تو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ آپ اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان پر ورم آ جاتا. تو ایک دفعہ جو صحابی تھے حضرت مغیرہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا زیادہ اپنی جان پہ کیوں وہ کرتے ہیں، اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوبصورت لمحے قرب کے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہم اویل کر سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات وہی ہوتی ہے نا کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور جب نیت کر لیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، راس ہونے کی جلدی کوشش کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ مجھے ہمت توفیق دے، تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انسان کو توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، اس بارے میں آپ لوگ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی آیت ہے نا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کی کروٹیں یعنی ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہوئے اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو تتجافا کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے نا، یہ اس کی روٹس جو ہیں وہ یہ ہے بے وفائی کرنا کسی سے، تتجافا جنوبہم یعنی بستر سے بے وفائی کرنا، یعنی اگر ہم اس کو لفظی تناظر میں دیکھیں تو یہ مطلب بنتا ہے کہ اپنے بستروں کو چھوڑنا اس ٹائم آسان نہیں ہوتا، اور اس ٹائم آپ دیکھیں کہ نیند کا غلبہ بھی خوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں نا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کو اور کبھی 1/3 رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ اسی سورہ مزمل میں ایک اور آیت ہے نا جو اس سے پہلے آتی ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو نفس پر سخت بھاری ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ یعنی ذکر خوب ہونے سے مراد کہ اس وقت اللہ کے ساتھ جو حضوری کی کیفیت ہے، جو تعلق ہے، وہ بڑا خوبصورت جڑتا ہے، کیونکہ انسان ایک تو تنہا ہوتا ہے اور بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دن کے وقت تمہیں اور بھی کام ہوتے ہیں، تو اس وقت ہر کام سے یعنی اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا، اور انسان بڑی یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ اب ہم نماز اشراق کو دیکھیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی قرات کو طویل کیا کرتے تھے، اور پھر طویل قرات کے جب آپ یعنی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو حرم شریف میں جب فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو دن کی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے، تو سورج طلوع ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت عبادت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس تسبیح میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے، اور سورج نکل کے 15 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اشراق کے 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک دفعہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، میں نے وہی کہا نا کہ مختلف موقعوں پر مختلف احادیث ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر یہ ترغیب دی گئی کہ اس ٹائم کو آپ اویل کریں اور اللہ کی یاد میں بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ اسی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ اللہ کی عبادت میں رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، وہ ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کو یہ آیت سکھائی، یہ دعا سکھائی کہ تم جو اتنی دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کر کے جتنا تمہیں ثواب ملتا ہے، اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو اس کے برابر تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہاں تو نیکیوں کی جس کو کہتے ہیں نا ثواب کی لوٹ سیل لگی رہتی ہے، کہ اتنا طویل کرتے ہیں تو اس کی بھی موٹیویشن ہے،
مطلب کہ جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے وہ زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں، اور جن کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جن کو دنیا کی بہت سارے کام ساتھ نپٹانے ہیں، تو ان کے لیے کہ وہ بھی مایوس نہ ہو، ان کے لیے یہ دعا جو ہے وہ اس دعا کو ہی پڑھ لیں تو وہ اتنا ثواب ان کو مل جائے گا جو اتنی دیر کی عبادت کا ملا۔ تو ہمارا مذہب بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر فرد کو اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کو بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو تم زیادہ عبادت کرو، تمہیں زیادہ اجر ہے، اور اگر تم تھوڑا بھی کرو لیکن کرو ضرور، ٹھیک ہے نا، کرنا ضرور ہے، بھلے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، دھیان ادھر ہی رہے، لگن ادھر ہی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جی چاشت کی نماز آ جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، تو دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں خاص میرے لیے پڑھ لے، اس دن شام تک میں تجھے کفایت کروں گا۔ اب کیا ہے کہ جو شخص اول حصے میں، اس کا جو ٹائم ہے وہ طلوع آفتاب کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج پوری طرح نکل آتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھنی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ نماز جو ہے اس کی برکات میں ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ نے یہاں کہا نا کہ میں اس کی حاجتیں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، تو سب سے پہلی حاجت تو رزق روزی کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس نماز کے بعد تو وہ تلاشے اس کے لیے روزگار کے لیے نکلے گا نا، تو اس میں اس کو برکت ملے گی۔ اور بزرگان دین جو ہیں وہ عام طور پہ اگر کسی کو رزق کی تنگی کے معاملات پیش آئیں تو وہ اس نماز کے پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ لوگ چاشت کی نماز کو پڑھو۔ پھر بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ چاشت کو ضرور لازم کر لو۔ چاشت کی بہت برکات ہیں، چاشت کی 4 رکعتوں کی، منیمم ہم اس کی 2 پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 تک اس کی رکھتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنا 2 ہے، یعنی 4 اکٹھی نہیں، 2 کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نماز کی بھی بے حد فضیلت ہے، اور قرب کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بھی یہ نماز جو ہے یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، یا آخر میں ایک اور حدیث میں یہاں عرض کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اختتام کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی مجھے وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر عربی مہینے میں 3 دن، 13، 14، 15، ان 3 دنوں کے روزے رکھنا، چاشت کی نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی جو کلاس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور ایک دعا جو ہے وہ رہ گئی، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ رہ گئی، وہ میں اختتامی دعا سے پہلے وہ دعا بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ، بہت ساری خواتین تو یقیناً پڑھتی ہوں گی، جو نئی آئی ہیں ان کے لیے یہ دعا جو ہے میں عرض کر دوں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بخاری اور مسلم، ٹھیک ہے، ان میں دونوں کتابوں میں اس کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس دعا کو بھی ہم دیکھ لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو بنا دے میرے دل کو نور، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور، وعین یمینی نورا، میرے دائیں نور، وعین یساری نورا، میرے بائیں نور، وفوقی نورا، میرے اوپر نور، وتحتی نورا، میرے نیچے نور، وامامی نورا، میرے آگے نور، وخلفی نورا، میرے پیچھے نور، واجعل لی نورا، اور کر دے میرے لیے نور، وفی لسانی نورا، اور
میری زبان میں نور، وعصبی نورا، اور کر دے میرے پٹھوں کو نورانی، پٹھوں مطلب میرے مسلز جو ہیں وہ بھی نورانی کر دے، نور والے کر دے، ولحمی نورا، اور میرا گوشت نورانی، ودمی نورا، میرا خون نورانی، وشعری نورا، میرے بال نورانی، وبشری نورا، میرا بدن نورانی، وجعل فی نفسی نورا، میرے نفس میں نور ڈال دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور بہت ہی نور بخش دے، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا ہے۔ کرنے کے کاموں میں یہ بھی کام ہے کہ ہم اس دعا کو زبانی یاد کریں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گوشہ نور چینل خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز خاص خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو سننے کے بعد آپ کے عمل میں تبدیلی آئی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں۔ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ ان ویڈیوز کو ان آڈیوز کو اپنے ملنے جلنے والی خواتین میں، اپنی بیٹیوں بہنوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کی ہدایت کا کچھ سبب ہم بن سکیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی آڈیوز آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ ان کو سن سکیں۔